بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آئینہ، جسے ہم عام زبان میں شیشہ کہتے ہیں، یہ صرف چہرہ دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ صدیوں سے دوسرے مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آئینوں سے ہمیشہ ہی سے ایک عجیب قسم کی پراسراریت وابستہ رہی ہے۔ ماضی کے ایک زمانے میں امیر خاندان اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے اپنے گھروں میں بڑے بڑے آئینے نصب کیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں آئینے بہت مہنگے ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے وہ لوگ نمائش کے لیے اپنے گھروں کو قیمتی آئینوں سے سجایا کرتے تھے۔ اسی طرح کالے جادو اور جنات سے رابطہ قائم کرنے کے لیے بھی آئینوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایکسپوز یونٹ آپ کو آئینوں سے جڑی کچھ ایسی عجیب و غریب اور پراسرار روایات کے بارے میں بتائے گا جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ مستقبل کی جھلک۔ دوستو، 3 صدی قبل از مسیح میں قدیم یونان سے تعلق رکھنے والی جادوگرنیاں خون سے لتھڑے ہوئے آئینوں کی مدد سے لوگوں کو قسمت کا حال بتایا کرتی تھیں۔ وہ جادوگرنیاں پہلے اس آئینے پہ کالا جادو کرتی اور پھر اس آئینے کو الو کے خون سے تر کر دیتی تھیں، اور یہ سب کرنے کے بعد وہ جادوگرنیاں لوگوں کے مستقبل اس آئینے میں دیکھ کر انہیں مختلف باتیں بتاتی تھیں اور اس کے بدلے ان لوگوں سے ٹھیک ٹھاک پیسے وصول کرتی تھیں۔ اسی طرح روم میں آئینے استعمال کر کے ماضی کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور مستقبل کے بارے میں مختلف پیشگوئیاں کی جاتی تھیں۔ اس طریقے میں بھی آئینے کو کالے جادو کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور جنات کی مدد سے یہ تمام عمل مکمل کیا جاتا تھا، اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان شیطانی جادوگروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے تھے۔ آج بھی کئی لوگ کہانیوں میں آئینے کے ایسے استعمال کا ذکر مل جاتا ہے۔ 2 دنیاؤں کے درمیان پل۔ دوستو، آج کل آئینے ایلومینیم کے پاؤڈر سے بنتے ہیں، لیکن قدیم مصری اپنے آئینے تانبے کو پالش کر کے بناتے تھے۔ تانبا دیوی ہیتھور سے وابستہ تھا، جسے حسن، محبت، جنس، تولید اور جادو کی دیوی سمجھا جاتا تھا، اور وہ لوگ تانبے سے بنے اس آئینے کے ذریعے اپنی اس شیطانی دیوی کی عبادت کرتے تھے۔ ایزیٹک تہذیب میں ایک خاص قسم کے سیاہ پتھر کو چمکا کر اس سے آئینہ بنایا جاتا تھا، اور وہ لوگ اس خاص قسم کے پتھر کو مقدس سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس مقدس پتھر کا تعلق ان کے ایک شیطانی دیوتا سے ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا یہ شیطانی دیوتا رات، وقت اور آبائی یادداشت کا دیوتا تھا، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس مقدس پتھر سے بنایا گیا آئینہ انسانی دنیا اور دیوی دیوتاؤں کی دنیا کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ اس آئینے کے ذریعے اپنے دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے تاکہ وہ لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کا قرب حاصل کر سکیں۔ اندر کی بات۔ دوستو، چین میں آئینے چاند کی توانائی کو قابو کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ نے دعویٰ کیا کہ جو کوئی اس آئینے میں دیکھتا ہے تو یہ آئینہ اس شخص کے اندر کی خصوصیات جان لیتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ماضی میں وہ لوگ اس بات پہ یقین رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آئینے انسان کی اصلیت کو جانتے ہیں اور وہ اندر چھپی ہر بات سے باخبر ہیں۔ آئینے ہمیشہ سچ دکھاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے کبھی نہ کبھی یہ بات سنی ہوگی کہ آئینہ ہمیشہ سچ دکھاتا ہے، لیکن ماضی میں آئینوں کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور تھی کہ آئینے اپنے اندر سارے واقعات ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ مشہور کہانی سنو وائٹ میں بھی یہی روایت بیان کی گئی ہے، لیکن اگر ہم اصل سنو وائٹ کی بات کریں تو اصل سنو وائٹ 18ویں صدی کی ایک جرمن نوابزادی تھی، جس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی، اور اس کی سوتیلی ماں کو سنو وائٹ کے باپ نے تحفے میں ایک آئینہ دیا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئینہ باتیں بھی کرتا تھا۔ دوستو، جہالت کے اس دور میں یہ بات مشہور تھی کہ آئینے بات کر سکتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ جھوٹی کہانی مشہور ہو گئی، لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو یقین تھا کہ آئینے باتیں کرتے ہیں۔ سنو وائٹ کا اصل آئینہ آج بھی جرمنی کے میوزیم میں موجود ہے۔ برا شگن، اچھا شگن۔ دوستو، بدقسمتی سے آئینوں کے بارے میں کئی تہمات آج بھی ہمارے معاشرے میں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی آئینہ ٹوٹ جائے
تو یہ بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہ روایت قدیم رومیوں نے شروع کی تھی، جو سمجھتے تھے کہ جب کوئی انسان آئینہ توڑتا ہے تو اس شخص کی روح آئینے کے ٹکڑوں میں قید ہو جاتی ہے، اور وہ انسان بہت بدقسمت ہوتا ہے کیونکہ آئینہ توڑنے کے بعد اس شخص کی روح اگلے جہاں کا سفر نہیں کر سکتی اور ہمیشہ کے لیے ٹوٹے ہوئے آئینے میں قید ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے آج بھی یہ من گھڑت باتیں ہمارے معاشرے کا حصہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آئینے کے بارے میں ایک اور روایت بھی مشہور ہے، جو یقیناً آپ نے بھی سنی ہی ہوگی۔ اس من گھڑت روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کسی گھر میں آئینے کا ٹوٹنا نیک شگن ہے، کیونکہ اس طرح گھر پہ نازل ہونے والی بلا آئینے کو آ گئی ہے، اور اسی وجہ سے یہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے اور گھر والے آنے والی آفت سے محفوظ ہو گئے۔ روح کا سایہ۔ دوستوں، ماضی میں بعض قدیم اقوام کا یہ عقیدہ تھا کہ آئینے روح کا سایہ دکھاتے ہیں، یعنی آئینہ دیکھنے والے شخص کی اصل شخصیت آئینے میں آ جاتی ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق یہ خیال کیا جاتا تھا کہ چڑیلوں اور بھوتوں کا سایہ نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر ہم کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ ہارر مووی دیکھیں تو وہاں بھی اسی شیطانی عقیدے کو دکھایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آئینے کے بارے میں کچھ پراسرار روایات، جنہیں جان کر یقیناً آپ حیران ہوئے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی کے لوگ ان روایات کو مانتے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ یہاں ایک اور بات میں واضح کر دوں کہ ان تمام عقائد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ایکسپوز یونٹ کی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔